اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری بتائی ہے، تھوڑی 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 تھوڑی، اور پھر اس پورا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایونٹ اٹھا کے اس کو ایکسپلین کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے اس پارہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب قبلہ چینج ہو رہا ہے، اب میں بنی اسرائیل سے رسپانسبلٹی اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ تو دونوں آڈینس ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں اس وقت کے، جو اس وقت کے مسلمان تھے جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں مسلمان بھی کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تم سے غلط ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے اب تم سے یہ جو فضیلت میں نے تمہیں دی تھی، جو فیور کیا تھا، جو احسان کیا تھا، وہ اب تم سے چھن رہا ہے، کیوں ہے اس کی وجہ بھی ایکسپلین کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، یہی اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ جنت میں جو بھی انسان ہو جس بھی درجے پہ ہو، اور جہنم میں جو بھی انسان ہو جس بھی درجے پہ ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ وہ وہاں کیوں ہے، ورنہ قیامت کا دن ہی نہ ہوتا، لوگ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں جہاں جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن کسی انسان کے دل میں ذرا برابر یہ شک نہ آ جائے شاید میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ شاید میری وہ نیکی نہیں لکھی گئی، شاید میں نے وہ گناہ کیا تھا لیکن میں نے تو توبہ کر لی تھی، لگتا ہے اس کی معافی نہیں ہوئی، تو تاکہ کوئی کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، ججمنٹ کا دن رکھا ہے، جہاں ہر ایک انسان کو کھول کے دکھایا جائے گا یہ کیا ہے تم نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں انبئکم، تمہیں ان ڈیٹیل ایک ایک بات بتائی جائے گی، جیسے ابھی یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، اور کوئی لوگ ہوں گے جو نہیں سننا چاہ رہے ہوں گے، کس کو پسند ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے اور بتایا جائے کہ فلاں دن تم نے یہ غلطی کی، اور فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا۔ اب یہ ایسے ہے جیسے کلاس میں کوئی مانیٹر ہے، آپ نے اس کو 1 سال کی ٹیچر نے مانیٹر بنایا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائے، اب ٹیچر اس بچے کو بلاتی ہیں اور ساتھ میں ایک نئے دوسرے بچے کو بلاتی ہیں جس کو آپ مانیٹر بنانا ہے، اور جو پہلے سے 1 سال سے مانیٹر اس کو آہستہ آہستہ بتانا شروع کرتی ہے کہ یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی۔ اب جو نیا مانیٹر بننے والا ہے وہ سن رہا ہے، اس کے سامنے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنا اب یہ والی غلطی تم مت کرنا، ورنہ تم سے بھی ذمہ داری لے کے کسی اور کے اوپر ڈال دو، اور ذمہ داری بہت بڑی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اس بارے میں رکھا ہے، کوئی وجہ ہے اس لیے کہ میں نے تمہارے کندھوں پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، ایسے ہی تم دنیا پہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اور اس کو بالکل بریف میں پڑھتے جائیں گے، اور بیچ میں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پوچھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ ایک وعدہ وہ ہے جو ہم دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آ چکے ہیں، ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ میرے ایک پیغمبر آئیں گے اور جو کوئی ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک پر، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت لے کے بیچ دو، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، مسئلہ یہ ہے کہ تم تورات پہ یقین رکھنے والے نہیں۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا پہ اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے چھپاؤ مت، کی اصل بات ہے۔ اصل میں ٹریجڈی یہ تھی کہ مدینہ میں چند لوگ تھے جو عالم تھے، جو تورات جانتے تھے، 8 10 یا کچھ بہت کم نمبر تھا، میجورٹی یہودیوں کی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اس کے اندر۔ وہ سنتے تھے مسلمانوں سے، کچھ اپنے علماء سے جا کے کہتے تھے یہ تو وہی ہے جو آپ ہمیں کہتے تھے، یہ پیغمبر سچے ہیں، اور وہ پھر ان کو آیت بدل کے کچھ اور بس بتا کے دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میری آیتیں بیچو نہیں، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے تو ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو ڈرنے والے ہیں، مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جنہیں یہ پکا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے غصہ نہیں کیا، ابھی شروع کی بات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو کھلے عام دعوت دے دی ہے کہ ابھی بھی جو واپس آنا چاہتا ہے آپ اس پیغمبر کا ساتھ دے دے اور اپنا وعدہ پورا کر لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہیں پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی وعدہ ختم نہیں کیا اپنا۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل سے ایک سب سے بڑا مسئلہ آخرت پہ ایمان کو کرپٹ کرنا تھا، کیونکہ انہیں لگا کہ وہ چوزن ونز ہیں، انہیں لگا کہ کیونکہ وہ اتنے لاڈلے ہیں تو آخرت تو ہمارے لیے، ہم تو جنت جا ہی رہے ہیں۔
باقی لوگ دیکھ لیں کہ وہ تو مٹی ہو جائیں گے اور باقی کوئی خطرے میں، ہم نے خطرے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خطرے میں ہو، اپنے آپ کو تیار کرو، اس میں نہیں کوئی کام آئے گا، نہ سفارش ہے، نہ کوئی رشوت دینے کی کوشش کرو گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں احسان یاد کروانا شروع کریں، اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ جب ہم نے دریا چیر کے تمہیں پار کرایا، پھر تمہیں بچا لیا اور فرعون کو اور اس کے لوگوں کو ڈبو دیا، تم دیکھ تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ سب سے بڑی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہ کسی نے سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم نے ایک گائے کی عبادت شروع کی ہے۔ اتنا بڑا دونوں دونوں یہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ سب سے بڑا احسان معجزہ دیکھ لیا تم نے، اور پھر بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کتاب تو تھی تمہارے پاس۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ کہ جس جس نے بت بنایا ہے، جس جس نے عبادت کیا، وہ سارے باہر آئیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ اب میجورٹی سب نے تو نہیں نا شروع کر دی تھی عبادت، تو وہ کہتے کہ اب نام لو، اب بتاؤ کس کس نے کیا، اور پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اور جب تم نے کہا گیا موسیٰ، اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا دے رہے ہیں، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ سمندر چیرا جیتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، منو سلوا اتر چکا ہے، پتھروں سے پانی نکل چکا ہے، کیا کچھ نہیں دیکھ چکے؟ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں ہے کہ کہیں یہ خود سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ تو دیکھیں گے تمہارے کے، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ شکر گزار ہوں۔ دنیا میں جب کسی کا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، کہ وہ مرنے والا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت بری بیماری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، وہ بھی جب زندگی کی طرف واپس آتا ہے تو وہ میجورٹی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ اب سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، وہ حالانکہ موت کے قریب سے آگے واپس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو موت دے کے واپس زندہ کی ہے، اب تو شکر گزاری بنتی ہے۔ ہم دیکھیں گے اس پورے کہانی کے کچھ مین پوائنٹس ہیں، ایک ناشکری اور ناقدری، ایک کتاب کا نہ جاننا، کہ لا علمی کی وجہ سے میجورٹی پھنسی ہوں گی، سارے بے ایمان نہیں تھے، عام عوام کو پتہ کچھ نہیں تھا، اور ایک معجزہ دیکھنے کے باوجود، حق ہونے کے، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ سچ ہے، وہ بات نہیں مانتے تھے۔ ان کے لیے پتہ نہیں کیوں بہت مشکل تھا کہ حکم کی بجا آوری کر لیں، تسلیم کر لیں، گو اپ کر دیں، یہ 3 مسئلے تھے ان میں بڑے بڑے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا، کہ صحرا میں تھے کیونکہ وہ لوگ، تو اب کوئی شیل تو نہیں ہے نہ گھر ہے، تو بادل ان کے اوپر رہتے تھے ہمیشہ جہاں چاہوں ہوتے، تاکہ ان کے اوپر سایہ رہے، گرمی نہ لگے، اور تم پر من و سلوا اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نافرمانی جتنی بھی کی ہے، نقصان خود کا ہے، میری ذات میں، میری بادشاہ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سر جھکائے اور کہو کہ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ اب کیونکہ صحرا میں رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ پہ حکومت دے دی، ایک شہر میں، ایک پورا قلعے اس ٹائم بنتے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا داخل ہو جاؤ، لیکن عاجزی سے داخل ہونا، سر چکا کے داخل ہونا، اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ اب انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے۔ حتتن لفظ ہے، یہ بنی اسرائیل بہت مشہور ہے اس کے لیے، کہ وہ لفظ کو تھوڑا سا چینج کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے مطلب ہی بالکل بدل جاتا تھا۔ اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا، ان پہ بڑے بڑے پتھر آئے تھے آسمان سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کچھ قصور تمہارے بیان کیے ہیں، زیادہ تو میں نے معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف کچھ کچھ بتا رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا تورات میں بھی وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے
गिरेबान पकड़ने तक आ गए थे कि आपने हमें यहाँ लाके मरवा दिया है। वहाँ हमारे पास जो भी जुल्म हो रहा था, जिंदा तो थे हम, खाते पीते तो थे, ये क्या तरीका। और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह पानी चाहिए। हालांकि पानी था, लेकिन 12 कबीलों में लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि हर किसी को अपना अपना अलग चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने 12 चश्मे निकाल दिए। और जब तुमने कहा कि है मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि वो निकाले हमारे लिए जो उगता है जमीन में से, साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम एक बेहतर चीज के बदले एक अदना चीज लेना चाहते हो? किसी शहर में उतरो तो तुमको मिल जाएगी वो जो तुम मांगते हो। मन्नो सलवा उतरता था उनके ऊपर। एक किस्म का अनाज था जो अल्लाह ताला ने सहरा में पौधा उगा दिया था। और एक परिंदा था सलवा, जो आता था खुद ही, और उन लोग फिर उसको पका के खा सकते थे। लेकिन वो अब ढीठ इतने हो गए हैं। वो ये जितनी ज्यादा किसी इंसान के ऊपर एहसान किया जाए ना, उसे लगता है कि अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, या मेरा तो शायद राइट बनता है, मैं तो डिजर्व करता हूँ, अब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, लिस्ट लंबी होती जाती है। तो अब वो कह रहे हैं मन्नो सलवा से हमारा दिल भर गया, हमें तो प्याज और मसूर और गेहूं और ये सब चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लफ्ज उन्होंने मिस्र इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हें गुलामी याद आ रही है? ये सब खाने तो तुम गुलामी में खाया करते थे, जाओ फिर किसी शहर में फिर गुलामों की जिंदगी गुजार लो। और डाल दी गई इन पर इज्जत और जिल्लत और मोहताजी, और वो गजब इलाही के मुस्तहिक हो गए। 40 साल तक फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा कहीं हुकूमत नहीं दी, कहीं वो सहराओं में ही भटकते रहे थे, इस नाफरमानी की वजह से, नाकदरी की वजह से। ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। कितने मुआजिज़े देखे हैं, कितनों का इनकार है। वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। अब नाहक अल्लाह ताला इसलिए कहते हैं क्योंकि तौरात में यहूदी सब मानते हैं कि हमने पैगंबरों का कत्ल किया है, नबियों का कत्ल किया है, लेकिन साथ में उसको जस्टिफाई करते हैं कि इस वजह से और इस वजह से। इसलिए अल्लाह ताला बार बार कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी, नाहक कत्ल किया तुमने उन्हें। ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजर जाते थे। यूं है कि जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा और साबी, इनमें से जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और इसने नेक काम किया, तो इसके लिए उसके रब के पास अजर है, और इनके लिए ना कोई डर है और ना वो गमगीन है। फिर से अल्लाह ताला ने गुनाह याद करवा के, गलतियां याद करवा के सरेआम खुली दावत दे दी है कि आ जाओ बीबी, जो मान लेगा अल्लाह को जैसे मानने का हक है, जो मान लेगा आखिरत के दिन को और काम भी करेगा, फिर वो गमगीन नहीं होगा, फिर उस पर डर नहीं होगा। और जब हमने तुमसे तुम्हारा अहद लिया और दूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, पकड़ो इसको बहुत मजबूती के साथ, और जो कुछ इसमें ऐसे याद रखो ताकि तुम बच सको। अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको देख लिया ये किस तरह के लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इनको आसानी से दे दी गई तो ये सीरियस नहीं लेंगे इसको। उन सबको इकट्ठा किया गया, या फिर 40 उनके लीडर्स को, और पहाड़ को उनके सर के ऊपर लहराया गया, जैसे बादल भी हमसे बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल सरों के ऊपर, कि अभी अगर तुम बात नहीं मानोगे, अभी मस्ती करोगे, तो ये अभी क्रश किया कर दिए जाओगे। तो अभी ये जो तौरात तुम्हें दी जा रही है, देखो इसको मजबूती से थामे रखना, इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको याद करते रहना। इसके बाद तुम इससे फिर गए, इतनी सख्ती के बाद भी तुमने ध्यान नहीं रखा उस वादे का। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जरूर तुम हलाक हो जाते। और उन लोगों का हाल तो तुम जानते हो जो हफ्ते के दिन के मामले में अल्लाह के हुक्म से निकल गए, तो हमने इनको कहा कि तुम लोग जलील बंदर बन जाओ। अब हमें इस्लाम में अब जुम्मे के वक्त का जो टाइम पीरियड है ना, 1 घंटे का तकरीबन, नमाज और उससे पहले का खुतबा, वहां पे तिजारत मन है, कोई सेल कोई काम नहीं हो सकता। तो बनी इसराइल के वक्त में क्या हुआ था कि उनको हफ्ते के दिन में तिजारत करना मना हो गई थी। क्यों मना हो गई थी? वो किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला ने उनको सजा दी थी। अब उन्हें क्या हुआ, तिजारत यानी कि फिशिंग करते थे वो, उस टाइम पानी मछलियां निकालते थे। सुनेंगे वो कहानी। तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन्होंने हुक्म के साथ खेलने की कोशिश की, चलो हमने तो पानी अलग जगह पे स्टोर कर लिया है, हम तो नहीं क्योंकि हफ्ते वाले दिन बहुत मछलियां आती रहती थी, आम दिनों में आती नहीं थी, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया, गड्ढे में पानी जमा कर लेते थे कि, और सामने से, तो ये टेक्निकली उन्होंने गुनाह करने की कोशिश की, टेक्निकली बात ना मानने की कोशिश की है। तो ये मसला उनका यही था कि बात नहीं वो है ना इस्लाम में हुक्म, समय ना वाताना, सुना और अतात की, वो रास्ते निकालते थे बीच में से। फिर हमने उसको इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उनके रूबरू थे, और उन लोगों के लिए जो उसके बाद आए, और इसमें हमने नसीहत रख दी डर रखने वालों के लिए। कभी साइंस की एक थ्योरी है ना कि इंसान पहले बंदर थे, असल में बात यह है कि बंदर पहले इंसान था, वो तो सजा मिल गए। वही अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि जिन्होंने हफ्ते वाले दिन की बात नहीं मानी उनको बंदर बना दिया गया। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बकरा, एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो?
موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نادان بن. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ رہا تھا اس ٹائم پہ کہ اللہ نے حکم بھیجا ہے اور یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بکری کی کوئی مذاق ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کیونکہ وہ ایک دفعہ پہلے کسی کو پنچ کر چکے ہیں اور وہ مر گیا انسان. تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اور ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھر سے اپنا آپا کھولوں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب وہ لوگ اللہ کے حکم سے پھر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ کیسی گائے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، ان کے درمیان میں ہو، اب کرو جو تمہیں حکم ملا ہے. انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ آپ سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ ساری گائے ایک جیسی ہیں، ہمیں شک پڑ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں دے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین میں نہ اس نے ہل چلایا ہو نہ کھیتوں کو پانی دینے والی ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. ہم نے جتنی بھی گائے دیکھی ہیں یا تو وائٹ کلر کی ہے، بلیک ہے، براؤنش ہے، اور تھوڑے تھوڑے اسپاٹس تو ہوتے ہیں. اب انہوں نے اپنے اوپر سخت کر لیا حکم کو. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ جان بوجھ کے مستی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو جواب دینا شروع کر دیا کہ اب یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ. انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے ہو. پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہیں آ رہے تھے. آخر تک ان کی کوشش تھی کہ بس ہم کسی طرح بچ جائیں، اور آخر میں بھی انہیں کیونکہ سارا سونا بیچ کے وہ گائے خریدنی پڑی تھی، ظاہر اب اتنی ڈیمانڈز انہوں نے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، تو عام گائے کی قیمت تو نہیں تھی، پھر وہ بہت زیادہ قیمتی تھی. تو آخر تک وہ نہ خریدتے خریدتے آخر میں انہوں نے خرید لی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں ان کو حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرنے کا. اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے. اصل میں وہاں پہ ایک قتل ہو گیا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اس لیے انہوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ قتل کا مقدمہ چلا رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں گائے ذبح کریں. لیکن وہی بات ہوتی ہے، اللہ نے صرف ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون ہے جو کہتا ہے سمے نہ آتا، کون بیچ میں سے کیڑے نہیں نکالے گا. بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس کے ایک ٹکڑے سے. اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے تھا کہ گائے کا ٹکڑا آپ لیں گے، جو مر گیا اس کو ماریں گے اور وہ انسان زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. تو سارا پلان یہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اور یہ مردوں کو زندہ کرنا ہی تو معجزے ہیں نا سارے. تو وہی بات ہے کہ سب کچھ دیکھ کے بات بس نہیں ماننے ہو رہی ان سے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. پتھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں. بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتھر جیسی لائف لیس چیز سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود، اب مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کیونکہ مکہ میں تو مسلمانوں کو پتا تھا نا کہ بت پرست لوگ ہیں، ان کے پاس پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، یہ شاید بہت دور تھے اسلام کے کانسیپٹ سے، تو چلو یہ نہیں مانے تو نہیں مانے. لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ مدینہ میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی تو سب سے پہلے مان لیں گے، ان کی کتابوں میں تو ذکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بات کریں. تمہیں یہ امید تھی کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. جب وہ واپس ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں قرآن کی کوئی آیت، کوئی کہانی سنتے ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور جا کے اپنی تورات میں سے آیتیں بدلنے لگ جاتے ہیں کہ وہ یہ میچ نہ ہو جائے گی، ہمارے لوگوں کو ہمیں جواب نہ دینا پڑ جائے گی. اب ایمان والوں کے ساتھ ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ منافق اس طرح کے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی عام یہودی ہے نا، عام انسان، اس نے قرآن پاک سنا ہے، کوئی بھی بات سنی ہے، تو وہ سامنے والے سے کہنے لگتا تھا تمہیں پتہ ہے یہ بالکل تورات میں ہے، ہم نے اپنے علماء سے یہ بات بہت سنی ہوئی ہے. تو اب جب وہ واپس اپنے علماء کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں، اگر تم نے یہ بات کی تو اللہ کو پتہ چل جائے گا کہ تمہیں پتہ تھا سچ اور تم نے نہیں مانا. اللہ کو تو مت بتاؤ کہ ہمیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکہ کس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہودیوں میں یہ بہت ہوتا تھا کہ انہوں نے جیسے ان کے یہاں ایک کہانی ہے کہ
یعقوب علیہ السلام نے خلافت نبوت جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کو دینی تھی یا اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ غلطی ہوگی، جیسے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ کے علم پہ انہیں ہمیشہ شک کے اس بنیاد پہ رہتے تھے. تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کو دل کا حال نہیں پتا ہوگا اور منہ سے بول دو کہ اللہ کو، تو اللہ کو پتہ چل جائے گا. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں ان پڑھ ہیں. اب مسئلہ عام عوام کا، عام عوام کیوں اتنی گمراہ ہو گئی ہے؟ ان میں ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے، بس صرف اپنے آرزوؤں کے مطابق، کہ انہیں اندازہ ہے، جیسے اب آج کل کے مسلمانوں کا ہمیں اندازہ ہے کہ ہاں آخرت کا بیان ہے، ہاں رسالت ہے، توحید ہے، لیکن ہم نے پڑھا تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ٹائم کے لوگوں کو بھی، میجورٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، ان کو صرف لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتاب میں کیا ہے، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک الگ سیکشن ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، ایک اور سیکشن ہے جو بہت علم والا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو کتاب چینج کرتا رہتا ہے، اپنی مرضی سے لکھ لیتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ میں نے ایڈ کیا، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی کمائی کر لیں. بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے بھی، کہ جو لکھا ہے وہ بھی ان کو نقصان دے گا، جو پیسہ کمایا ہے، جو دولت، جو عزت شہرت کما لی ہے، وہ بھی نقصان دے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کہو کہ تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا اللہ کے اوپر ایسی بات کرتے ہو تو جو تم جانتے نہیں. ہاں جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم تو دوزخ میں تھوڑے دن رہیں گے، یہ سن کے ہمیں خوف میں آنا چاہیے کہ ہم نے بڑا، ہم یہی بولتے ہیں نا اب آج کل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آخرت پہ ان کا ایمان بس اتنا ہی تھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، بس وہ خطرے میں ہی نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نیک سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات، وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے، سوائے تھوڑے لوگوں کے. چند لوگ تھے جو انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا ہے، باقی سارے تم وعدہ توڑ گئے ہو اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ. اور جب ہم نے تم سے یہ عہد دیا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے وعدہ کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستی سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ. پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا. کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کرتے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مدد دی جائے گی. ایک وعدہ اللہ نے لیا تھا کہ عبادت میری ہی کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ، رشتے دار، اچھے سے بات کرنی ہے، نماز اور زکوٰۃ. دوسرا وعدہ لیا کہ قتل و غارت نہیں کرنی اور اپنے لوگوں کو نکالنا نہیں. اللہ نے کہا تم نے سارے کام کیے، قتل بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا نا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے، ایک پیغمبر دنیا سے جاتے تھے تو دوسرے پیغمبر آ جاتے تھے. تو موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح پاک سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا. جو بات پیغمبر کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں آ رہی، یہ میں نہیں زندگی میں کر سکتا، یہ ذرا زیادہ مشکل ہے، اس کو کہہ دیا یہ ہے ہی جھوٹ، آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں. اور کبھی کبھی مخالفت میں اتنے دور چلے گئے کہ مار ہی دیا، قتل کر دیا. یہ ہے سلیکٹو اسلام. اس ٹائم کے لوگ بھی مسلمان ہی تھے نا، اس ٹائم کچھ اور نہیں، مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پک اینڈ چوز، جب حکم آئے گا تو پورا کا پورا لینا ہے. ہم بھی آج قرآن کے ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی ہے اور اس بات میں
کوئی اگر کسی کے دل میں یہ بھی شک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں کیوں تھی یا وہ اس بات پہ شرمندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایمان ہی نہیں رکھتے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے ایک حصے کو مان کے ایک کا انکار ہوگا. اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، ہمارا قصور نہیں ہے، دل میں بات جا ہی نہیں رہی. نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دل بند نہیں ہے، بند کیے گئے ہیں، تم نے انکار اتنا کیا کہ اب کھلیں گے نہیں. اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن پاک جو سچا کہتی ہے ان کی کتاب کو، ہم اللہ تعالیٰ کب کہہ رہے ہیں کہ تم کہ وہ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم سچے ہو، تمہارے پاس آئے تھے پیغمبر اس کو جو ان کے پاس ہے. اور وہ پہلے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے. جب بھی مدینہ میں یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی نا عام لوگوں سے، تو وہ کہتے تھے ہمارے ایک پیغمبر آ رہے ہیں، ہم ان کا انتظار کریں پھر تم دیکھنا ہم کیسے جیتتے ہیں. آج بھی میں بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی، دنیا میں جتنی دجال کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ ایسے ہی ہے کہ ہم سب انتظار کریں انتظار کریں انتظار کریں، جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں پھر انکار کر دیں کہ نہیں مجھے پسند نہیں آئے. یہ کر رہے تھے وہ لوگ. پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا سنتے ہی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مول لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے. مسئلہ کیا ہے انہیں اللہ کی چوائس پہ اعتراض ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے، نبوت کسی دوسرے خاندان میں کیسے چلے گی. بس اللہ تعالیٰ کہ نہیں مجھے بتائیں گے یہ اب میرے اوپر قید ہے اور بند لگانا چاہتے ہیں کہ میں وہ کروں جو یہ چاہیں. بس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تورات کافی ہے ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے. قرآن پہ ایمان نہیں لانا الگ بات ہے، کیا تم تورات پہ ایمان والے ہو؟ اگر ایمان والے ہو تو پھر قتل کیوں کیا ہے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہوئے. یہ ہے تمہارا کتاب پہ ایمان کہ تم ایک گائے کے بچے کی عبادت کرو. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، سمعنا وعصینا. اب انہوں نے لفظ یہ نہیں بولا تھا، کیونکہ اس ٹائم اگر بولتے ہم نے نہیں مانا تو پہاڑ آ جانا تھا سر کے اوپر. اس ٹائم کہہ دیا کہ مان لیا ہے. ان کی جو پریکٹیکل زندگی تھی نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا ہم نے سنا ہے اور ہم نے نہیں مانا، کیونکہ تم نے تو اپنی کتاب کا بھی مان نہیں رکھا، اس کی بھی بات نہیں مانی. اور ان کے کفر کے سبب سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا کہ وہ جو گائے کی عبادت کر رہے تھے وہ محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی. کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تمہیں سکھا رہا ہے، یہ تو ایمان نہیں ہوتا. کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو تم مرنے کی خواہش کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ وہ ہم سن چکے ہیں، آگے دوبارہ سمری آ رہی ہے اس سب کی. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سارا کچھ یاد کرا ہے کہ تم کہتے ہو کہ آخرت میں تم ہی جنت میں جاؤ گے تو مرنے کی خواہش کرو، مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ آگے کیا بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم کو. تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے. حریص مانی وہ خواہش مند ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکوں کو تو آخرت کی امید ہی نہیں ہے، ان کو تو لگتا ہے مٹی ہو جائیں گے. وہ بھی زندگی کے اتنے خواہش مند نہیں ہیں جتنے یہ ہیں. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اب انہیں مسئلہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی ہے، ان کے بارے میں بھی بہت انہیں لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی ہے، یا جبرائیل علیہ السلام خدا نخواستہ شیطان ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بھی بہت مخالف ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفینڈ ایسا پیارا کرتے ہیں قرآن میں. کہو کہ جو کوئی جبرائیل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے. تم جبرائیل کے خلاف نہیں جا رہے، میرے خلاف جا رہے ہو، حکم میرا تھا.
وہ سچا، وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کا جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ کہ تم نے رسول سے دشمنی نہیں لی، تم نے جبرائیل سے دشمنی نہیں لی، تو میں دشمن ہوں تمہارا، اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ کہ وجہ کوئی بنتی ہی نہیں ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بات نہ ماننے کی۔ کیا جب بھی وہ کوئی وعدہ کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا؟ اب یہ روایت ہو گئی ہے کہ تم ہر بار بات نہیں مانو گے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے ابھی کلیم کیا تھا نا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دے کے دلیلیں آخر میں کہہ دیا نہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کا تورات پہ بھی ایمان نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کتنی بار آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اپنی تورات کو، اپنے اس میں جو حکم تھے، جتنی وعدہ وعید تھی، جتنے پیشن گوئیاں کی گئی تھی ایک پیغمبر کے آنے کی اور ان کو فالو کرنے کی، وہ انہوں نے ایسے اگنور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کتاب پر سے کچھ ڈال دیا، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، جادو ٹونا۔ یہودیوں میں بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ جادو ٹونا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہنے اسٹارٹ ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام آ گیا تو کہیں وہ بھی تو جادو ٹونے میں انوالو نہیں تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کچھ آیتوں پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ڈیپینڈ کیا، اب سلیمان علیہ السلام کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی آیتوں بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھی ڈیپینڈ کریں گے کہ جو اللہ کے ساتھ ہے نا پھر اللہ کو اس کی حفاظت کرنے آتی ہے۔ بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ اس چیز میں پڑ گئے تھے جو بابل میں کسی جگہ کا نام ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم منکر نہ بنو۔ ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو جادو کا آغاز وہاں سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سکھاتے ہوئے بھی بولتے تھے کہ نہیں کرو، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور عورت کے درمیان لڑائی پیدا ہو۔ سب سے زیادہ جو جادو کیا جانے والا دنیا کے اندر، تب بھی یہودیوں نے بھی جو کیا اور اب بھی، وہ ہمیشہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کے لیے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں نا، جیسے کوئی قتل کرتا ہے تو اصل میں قاتل نہیں مار رہا ہوتا، لیکن مرنا تو اس نے بندے نے ہوتا ہی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو آپ مار نہیں سکتے کسی کو، بس اس نے جرم اپنے سر لے لیا، اس نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے کھول دیے وہ دروازے اس کے لیے۔ تو دنیا میں کوئی آفت ہم تک نہیں آتی اللہ کی اجازت کے بغیر، لیکن وہ ادارے نقصان پہنچانے والے پھر اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں جادو سیکھنا ہی تھا تو کوئی فائدے کا کام کیوں نہیں کیا؟ سارے نقصان کے کام یاد آئے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آج کے ٹائم میں بھی لوگ جادو ٹونا مسلمانوں میں بڑا عام ہے، پھر آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے ہوتے تھے، اور وہ یہودیوں کو، کیونکہ وہ بڑے ماہر ہیں نا لفظ چینج کرنے میں، تو انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ رائنا بولتے تھے اور اس کو تھوڑا چینج کر دیتے تھے۔ چینج کر کے اس کا مطلب یہ نہیں بن جاتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے چرواہا یا مویشی چرانے والے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کی عزت نہ کرنے کے لیے ایسا بولتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لفظی مسلمان، اب حکم آ گیا کہ لفظ ہی چینج کر دو، بلکہ انظر نہ کہو، لیکن انظر نہ کا مطلب ہے آپ پلیز دوبارہ بول دیں مجھے سمجھ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، دھیان سے سنو پہلی باری میں بات، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بات کریں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹ، بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو پیغمبر ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، یہ تو انفیئر ہے۔ آنسر صرف صاف ہے، ہم کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو سجیسٹ
کرنے والے یا اللہ کے کسی بھی فیصلے کے اوپر سوال اٹھانے والے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا فضل ہے، میں چنوں گا، کوئی بتائے گا نہیں آگے۔ ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے؟ اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ کیونکہ صحابہ کرام بہت کیوریس ہوتے تھے چیزوں کو جاننے کے لیے، تو وہ بہت زیادہ فقہی سوال پوچھتے تھے یا اس طرح کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم پوچھتے رہو گے تو وہ رسول اللہ جواب دیتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہارے لیے دین سخت ہوتا جائے گا، تو یہ نہیں کرو۔ اور حکم کا مذاق بھی پھر نہیں بنانا کہ جو بات اتر رہی ہے اس کو جیسی ہے ویسے میں مان لیں، کتنے انچ کی داڑھی ہے اور وضو کرتے ہوئے چہرے سے کتنا اوپر وہ ہو، اس طرح کی ساری باتیں وہ تم سمجھدار ہو اس کو جانے دو، ورنہ حکم تمہارے اوپر ہی سخت ہو جائے گا۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو منکر بنا دے، پھر مسلمانوں سے بات ہوئی، اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، بس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بہت زیادہ آج بھی دنیا میں پروپوگینڈا اور کانسپریسیز اور بہت کچھ ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے خلاف، آج کل تو انسانیت کے خلاف ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو آگ لگ رہی ہیں اور سیلاب اور زلزلے سب انسانوں کا کیا ہوا ہے، آرٹیفیشلی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم اس پہ دھیان دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، بس تم یہ دیکھو اس کو اس کے اوپر سے دھیان ہٹاؤ اور بس اللہ کا حکم مانو، اپنے اپنے کام ٹھیک کر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اب ہم سے ہی بات کریں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پا لو گے۔ وہ چھوٹی سی نیکی جب ہم نے کسی کی بات مان دی ہے، مان لیا، دل نہیں کر رہا تھا، وہ چھوٹی سی بات جب ہم غصے تھے اور ہم نے بات قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی وہ پیسے جو ہم نے کسی کے اوپر خرچ کر دیے ہیں وہ اللہ کے ہاں پا لو گے، امید رکھو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی خواہشیں، تو ہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم۔ ابھی پھر یہودیوں کے اور نصارہ کے آپس کے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے، اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دونوں میں سے ٹھیک کون ہے؟ اور پھر یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتا دو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی؟ یہودیت سٹارٹ ہوئی ہے بہت دیر سے، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، اور عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی دادا ان کی فیملی کے بہت اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو یہودیت اور عیسائیت سے بڑے پہلے کے ہیں، تو وہ کس تو وہ ابھی آگے وہ والا آرگیومنٹ سارا سٹارٹ ہوگا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے اس وقت، پچھلے 300-4 سالوں میں، 300-400 سالوں میں مسلمانوں کے اوپر جو بھی حالات مشکل آئے ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والا ہی ہوتا ہے، اصل ساتھ نبھانا وہی ہوتا ہے، ورنہ تو چڑھتے سورج وہ سارے سلام کرتے ہیں۔ تو مسلمان ہیں ہم، اور مسلمان ہونے پہ ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران جو ہے اس میں یہی ہے سارا کہ احد میں مسلمانوں سے غلطی ہو گئی اور ہار گئے بری طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدل کل ایام نداولھا کہ یہ اللہ کے دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے کبھی کسی کو جتا دیتا ہے، کبھی کسی کو جتا دیتا ہے، دل ہارنے والی بات نہیں۔ تو ایک ہی قوم کبھی بھی ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتی، تو بس ہم نے دیکھنا ہے کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اپنے اندر سے وہ چیزیں، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں گے کہ اب تم امت ہو، یہ ان کی غلطیاں ہیں اس لیے میں نے ریجیکٹ کر رہا ہوں، اب تم امت ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے سپارے میں احکام نازل ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اس امت کے سب سے پہلے رولز یہ ہیں، اس دائرے کے اندر رہ کے تم نے کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھ آ جائے اور ہم اس کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں۔ السلام علیکم۔